میرا نام کنزا ہے۔ اب میری عمر 26 سال ہے۔ یہ بات ہے آج سے 4 سال پہلے کی، جب میری عمر 22 سال تھی اور میں کالج پڑھتی تھی۔ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں اور رکشے پر روزانہ کالج آتی جاتی ہوں۔ انہی دنوں میں ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا بھی اپنی موٹر سائیکل پر کالج آتا جاتا تھا۔ وہ ہمارے رکشے کے کبھی آگے تو کبھی پیچھے ہی ہوتا تھا۔ پہلے تو میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا، پھر ایک دن ایک دوسری لڑکی نے بتایا کہ وہ تمہیں اشارے کرتا ہے، تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ پھر اگلے دن میں نے دیکھا تو واقعی ایسا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے گلی میں ملا تو میں نے اس سے پوچھا ان سب چیزوں کا کیا مقصد ہے، تو اس نے کہا میں آپ کو پسند کرتا ہوں، پلیز برا مت مانیے گا، پیار کرتا ہوں میں آپ سے۔ میں خاموش رہی اور واپس گھر چلی آئی۔ میں نے وہ بات دوسری لڑکی کو بتائی اور کہا کہ میں اپنے ابا کو بتاؤں گی کہ اس نے مجھے ایسا کہا ہے۔ تو میری دوست بولی لائف کو انجوائے کرو، کوئی مجھے ایسا کہتا تو میں تو ابا کو نہ بتاتی۔ میں نے سوچا ویسے اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے جو ابا کو بتائی جائے، لیکن وہ پہلے سے اب زیادہ حرکتیں کرنے لگا تھا۔ کبھی پھول لا کر میری طرف اشارے کرتا اور میں اپنے دوست کو بتاتی تو وہ کہتی یار کر لو نا اس سے بات، وہ کتنا تڑپ رہا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ رکشہ ہمیں اتار کر گیا تو وہ آ گیا اور بولا کنزا کیا حال ہیں آپ کے؟ میں نے کہا ٹھیک، بس اتنا کہنا تھا، اور وہ مجھے ایک لفافہ پکڑا کر چلا گیا جس میں اس نے اپنا نمبر لکھا تھا اور کہا تھا ایک بار بات ضرور کرنا۔ چھٹی کے بعد میں جب گھر آئی تو سوچنے لگی کال کروں یا نہ کروں۔ آخر 3-4 گھنٹے سوچنے کے بعد میں نے اسے کال کر دی اور کہا جی بولو کیا کہنا ہے؟ تو اس نے حال چال پوچھا اور کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہو، اور بہت سی میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مجھے اس سے بات کر کر بہت اچھا لگا۔ اب اگلے دن میں نے خود بخود اسے کال کر لی اور اب ہماری روز بات ہونے لگی۔ ایسا تقریباً 6 ماہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کنزا کبھی ملو، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور کچھ وقت ساتھ گزاریں گے۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، ایسا کیسے کریں گے؟ تو اس نے کہا آپ بازار کوئی چیز لینے کے بہانے آ جانا، میں آپ کو وہاں سے لے لوں گا۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے گیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کھانے کا انتظام تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور بولا لیٹ جاؤ آپ بھی، آرام کر لو، چھٹی کے وقت کالج چلے جانا، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اور پھر کچھ دیر بعد بولا آپ کے ہونٹ بہت پیارے ہیں۔ میں نے کہا شکریہ۔ تو اس نے کہا ایک لپ کس دو، تو میں نے کہا نہیں میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، مجھے کالج چھوڑا اور کچھ دن میرے ساتھ بات نہیں کی۔ میں نے اسے بہت میسج کال کی مگر اس نے 4 دن تک کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا صبح ملنا ہے مجھے، میں وہاں ہی آؤں گی، آ جانا۔ میں بازار گئی تو وہ بھی آ گیا اور مجھے ساتھ لے گیا۔ اب کی بار جگہ تبدیل تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو وہ بولا دوست کا کمرہ ہے، اور وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ میں جو اس کے پیار میں اندھی تھی، پاگل تھی، اسے کس کرنے دیا تو اس نے میری گردن پر بھی کس کرنے شروع کر دیے۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا، میں بھی بالغ تھی۔ اس کے بوسوں کو نار اور چھیڑ خانی سے میری خواہش بھی جاگ چکی تھی، اور وہ سب ہو گیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر وہ بہت خوش تھا اور اس نے اس دن 3 مرتبہ میرے ساتھ سیکس کیا۔ اب ہر ہفتے جیسے ہی وہ مجھے ملنے کا کہتا تو میں فوراً ہاں کر دیتی، کیونکہ میری بھی یہ ضرورت تھی۔ کچھ ماہ ایسے ہی چلا، مجھے اس بارے میں اتنا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 3 ماہ بعد جب مجھے الٹیاں وغیرہ آئیں تو مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس میری امی لے گئیں، تو انہوں نے امی کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں تو سکتے میں چلی گئی اور امی نے مجھ سے گھر آ کر پوچھا یہ کس کا ہے بچہ؟ میں نے بتا دیا۔ ابو نے مجھے کافی مارا پیٹا، اور اماں اور ابا جب اس کے گھر گئے تاکہ ہماری شادی کر دیں۔ میں نے سوچا چلو
پیار تو مل گیا مگر وہ تو صاف مکر گیا کہ میں تو جانتا ہی نہیں آپ کی بیٹی کو، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، میں ایسے کیسے شادی کر لوں۔ پھر اگلے ہی دن میرے ابا نے میری شادی میرے ماموں کے بیٹے سے کر دی۔ وہ بچہ میں نے پیدا کیا، وہ لڑکی ہے۔ میرا شوہر اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستمائی ہے، پر میں اور میرے گھر والے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں تو بس آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے ایسا کوئی تعلق مت بنائیں، اور جو لڑکے لوگ ہیں جو وہ ایسا کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ضرور سوچیں کہ یہاں ان کی بہن بھی ہو سکتی ہے۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔